اور پھر لہلہاتے ہیں. یہ لہلہانا بھی اسی کی تسبیح ہے. پرندوں کا ہوا میں پر کھول کر پرواز کرنا بھی اسی کی تسبیح ہے. سمندر کی لہروں کا ایک دوسرے پر غلبہ پانا بھی اسی کی تسبیح ہے. کائنات کی ہر شے، یہی لفظ بدل دیتی ہوں، اب مفہوم تو مولا کا ہے، لفظ میرے ہیں. کیسے؟ فرماتے ہیں کہ ہر شے اسی کی تسبیح کر رہی ہے. چاند نکل کر بھی اسی کی تسبیح کرتا ہے. سورج کائنات میں روشنی پھیلا کر بھی اسی کی تسبیح کرتا ہے. کلیاں چٹک کر بھی اسی کی تسبیح کرتی ہیں. پھولوں کی مہک میں بھی اسی کی تسبیح ہے. اسی کی تسبیح، جب تک آپ کی توجہ نہیں آئے گی، جو اسی کی تسبیح ہے. سمندروں کی پھولوں کی مہک میں بھی، کلیوں کی چٹک میں بھی اسی کی تسبیح ہے. لہروں کی روانی میں بھی اسی کی تسبیح ہے. دریاؤں کی طغیانی میں بھی اسی کی تسبیح ہے. دن کی گرم جوشی میں بھی اسی کی تسبیح ہے. راتوں کی خاموشی میں بھی اسی کی تسبیح ہے. سمندروں کی وجدانی میں بھی اسی کی تسبیح ہے. قرآن میں حسن یوسف کی کہانی میں بھی اسی کی تسبیح ہے. زلیخا کی پلٹی جوانی میں بھی اسی کی تسبیح ہے. صرف تسبیح اسی کی ہو رہی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، حیدری. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ جل. یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ جل. بارگاہ پنجتن پاک بارہ امام چہاردہ معصومین، عظمت شہدائے کربلا و شام، خصوصاً ابو الفضل العباس سکہ سکینہ قمر بنی ہاشم، امام سید الساجدین، امام زین العابدین علیہ السلام، بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہر شے تسبیح اسی کی کر رہی ہے. تسبیح کا رنگ بدل جاتا ہے مگر تسبیح ہر شے اسی کی کر رہی ہے. پھر مجھے ایسے ہی ضمناً جملہ کہہ لینے دیجئے کہ ہر شے جو اس کی تسبیح کر رہی ہے ہمیشہ سے کر رہی ہے، ہمیشہ کرتی رہے گی. مگر ان تسبیحوں میں بھی جس کی تسبیح ساری تسبیحوں کے سر کا تاج بن جائے، ایسی ہی کو فاطمہ زہرا کہا جائے. ہر شے تسبیح کر رہی ہے مگر جتنی مشہور حضرت زہرا کی تسبیح ہوئی ہے، کہ ہر تسبیح کی بنیاد وہی تسبیح ہے جو بنت پیغمبر نے سکھائی ہے. صورت ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے. کہا مولا یہ بتائیے، یہ جو پرندے اڑتے ہیں، اچھا سورہ صافات میں آگے اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں وَطَيْرٌ صَافَّاتٌ، اور پرندے بھی جو صفے بنا کر اڑ رہے ہیں یہ بھی تسبیح بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور صف بنا کر نماز پڑھتے ہیں. یہ اپنی تسبیح سے بھی واقف ہیں. اچھا اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الم ترن اللہ، میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ سبحان اللہ. انداز گفتگو پہ غور فرمائیے. میں آپ کو کہوں کہ آپ نے نہیں دیکھا صبح بارش ہوئی ہے تو وہ کہے، میں ان سے کہہ رہی ہوں جنہوں نے دیکھی ہے. میں کراچی فون کر کے نہیں کہہ سکتی آپ نے نہیں دیکھا لاہور میں کتنی بارش ہوئی. تو وہ کہیں گے جہاں ہم تھے ہی نہیں، جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہی نہیں، جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہی نہیں. ابھی بھی کسی کو امت اور محمد کی آنکھ کا فرق سمجھ نہیں آیا. اللہ نے امت سے نہیں محمد سے جب بھی بات کی ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھ کے ساتھ کیا کیا، کہ آپ نے نہیں دیکھا ہم نے سمود کے ساتھ کیا کیا، کہ آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. اور اب تو حد ہی ہو گئی، آپ نے نہیں دیکھا کہ ہر شے سبحان اللہ. یہ انداز کیا ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہر شے ہماری تسبیح کر رہی ہے. گویا ہر شے کی تسبیح یا اللہ دیکھ رہا ہے یا اللہ کا مصطفیٰ دیکھ رہا ہے. ہر شے کی تسبیح مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا، ہر شے ہماری تسبیح کر رہی ہے. گواہ بنایا ہے، سچا گواہ بنایا، صادق اور امین گواہ بنایا. آپ نے نہیں دیکھا، ہر شے ہماری تسبیح کر رہی ہے. مولا سے کہا کیا پرندے بھی تسبیح کرتے ہیں؟ فرمایا تسبیح تو سارے پرندے کرتے ہیں مگر کچھ پرندوں کی تسبیح اللہ کو بہت پسند ہے. سبحان اللہ. دیکھیے یہ بھی کمال ہے. ایک ہی آپ کو یاد ہوگی، ایک ہی میں سنا دیتا ہوں. ایک پرندہ ہے ہدہد. کبھی غور کیا ہے؟ اتنی طاقت دی ہے اللہ نے اسے
کہ یہ جناب سلیمان بن داؤد کے سر پر جو ایک ایک پرندہ مل کر سائبان بناتا تھا، ہدہد بھی ان میں سے ایک تھا۔ آپ کی گود میں دھوپ آئی تو آپ نے دیکھا ہدہد غائب ہے۔ کہا کہاں گیا ہے ہدہد؟ تھوڑی دیر بعد واپس آیا، کہا مجھے بتائے بغیر کہاں گیا تھا، مار ڈالوں گا۔ مسکرا کے ہدہد نے کہا نبی بنیے بادشاہ نہ بنیے، نبی بنیے بادشاہ نہ بنیے، مظلوم کو مارنے کا حکم بادشاہ نہیں دے سکتا۔ کہا گئے کہاں تھے؟ کہا پہلے تو یہ سنیے کہ آپ مجھے مار نہیں سکتے۔ کہا کیوں نہیں مار سکتے؟ کہا اللہ نے مجھے ان بلٹ اتنا طاقتور رکھا ہے۔ بے شک بے شک بے شک بھائی سچے بھائی، میں اتنا طاقتور ہوں کہ آپ مجھے مار نہیں سکتے۔ کہا کیوں نہیں مار سکتا؟ کہا غور تو کیجئے، معصوم فرماتے ہیں اب جو کھولا پروں کو ہدہد نے، تو اللہ نے خط سریانی میں ہدہد کے پروں پر علی ولی اللہ نے امیر عرب علی بن ابی طالب علیہ السلام بلندتر صلوات علی ولی اللہ، دوسرے پر آل محمد خیر البریہ، آل محمد اللہ کی سب سے بہترین تخلیق ہے۔ اور اللہ نے اس پرندے کو، جنہوں نے ہدہد دیکھا ہو، پرندہ چھوٹا ہے، اوپر چھوٹی سی کلغی ہوتی ہے، اللہ نے تاج دیا ہوا ہے اس پرندے کو، اللہ نے تاج دیا ہے۔ گویا جس کے پروں پر آل محمد کا نام آ جائے اللہ اسے شاہی عطا کر ہی دیتا ہے۔ پھر ضرورت ان کے دروازے پہ آنے کی ہے کہ اللہ اسے شاہی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ نے شاہی عطا کری، تاج دیا۔ تاج والے سے پھر سنیے کیا ہے اس کے پروں پر؟ آل محمد کا نام۔ ایک اور پرندہ ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ وہ پرندہ فجر سے کچھ دیر پہلے اٹھے تو آپ کو بڑی خوبصورت آواز میں، کہیں جہاں درخت بہت ہو، کبھی جیسے سویگے سوسائٹی میں بھی ہوتے تھے، آج کل ہماری سوسائٹی میں تو بڑی اچھی ایک لہک سی آواز آتی ہے۔ اس پرندے کو انگریزی میں لاک کہتے ہیں، سنگ لائک لاک۔ تو وہ بالکل بہت میٹھی آواز میں گنگناتا ہے، بہت سریلی آواز ہوتی ہے۔ اس پرندے کے بھی سر پر تاج ہوتا ہے۔ مولا نے فرمایا اس پرندے کو بھی اللہ نے، عربی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ قنبرہ۔ اس پرندے کو بھی اللہ نے تاج عطا کیا ہے ہدہد جیسا۔ اس پرندے کو اللہ نے جو رسیلی آواز دی ہے، جو شیریں دہن دیا ہے، جو شیریں آواز دی ہے، جو شیریں سخن دیا ہے، جو شیریں لہن دیا ہے، تو فجر کے وقت یہ آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے۔ نہیں پہنچ پائی، دو ہی پرندوں کو تاج دیا ہے، ایک کو تولا کا تاج دیا، ایک کو تبرہ کا تاج۔ مولا علی کا مقابلہ کرنے والوں پہ لعنت، جناب سیدہ کونین کو دربار میں لے جانے والوں پہ لعنت، مولا حسین کے قاتلوں پہ لعنت، بی بی کے شکم اطہر پہ دروازہ گرانے والے ملعون پہ لعنت، پر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اللہ نے سلامات پڑھیے میٹھے تو اللہ نے، بس ٹھیک ہے، تو اللہ نے، بالکل ٹھیک ہے، اللہ نے ایک کو تولا کا تاج دیا، ایک کو اللہ نے تبرہ کا تاج دیا۔ میں لوا روی میں جملہ کہہ گئی اور میں بھی نہیں رکی کیونکہ مجھے اب رکنا تھا۔ جس پرندے کو عربی میں قنبرہ کہتے ہیں، قنبرہ کہتے ہیں، قنبرہ کہتے ہیں، اسی قنبرہ سے علی نے اپنے غلام کا نام قنبر رکھا تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ غلامی حیدر کرار کی پہلی شرط ہی تبرہ ہے، جسے تبرہ کرنے کی ضرورت نہ ہو پھر وہ غلامی حیدر کرار نہیں۔ بے شمار
یہ غور تو کیجیے، اللہ نے تبرہ پہلے رکھا ہے، تولا بعد میں رکھا ہے، لا الہ پہلے رکھا ہے، الا اللہ بعد میں رکھا ہے۔ یہ نہیں ہم انہیں بھی مانتے ہیں، انہیں بھی مانتے ہیں اور انہیں بھی۔ اللہ کہتا ہے پہلے جھوٹے کا انکار کیجئے، پھر سچے کا اقرار کیجئے۔ یہ بھی ٹھیک اور وہ بھی ٹھیک ہے، یہ ملا کا مزاج ہے، اللہ کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ پہلے اظہار برات کرواتا ہے، پھر اظہار طوالت کرواتا ہے۔ عرض یہ ہے کہ اللہ نے کہا معصوم فرماتے ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ اچھا، پرندے بھی تسبیح کر رہے ہیں، درخت لہک کر اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور تسبیح کا صلہ اللہ درختوں کو دیکھا کیا ہے؟ درختوں کو تسبیح کا صلہ کیا دیتا ہے؟ وہی ایک دانہ جو درخت سے گرتا ہے۔ جب درخت تسبیح کرتا ہے تو اب وہ دانہ ایک نہیں رہتا، وہ ایک ہی دانہ کہیں سے 5 بن کے نکلتا ہے، کہیں سے 12 بن کر نکلتا ہے، کہیں سے 14 بن کر نکلتا ہے۔ شہد کی مکھی بھی تسبیح کرتی ہے، حشرات الارض بھی تسبیح کرتی ہے۔ کہا تم بیٹھتی تو ہو زہریلے پھولوں پر بھی، مگر شہد میں اثر نہیں آتا۔ کہا آ ہی نہیں سکتا، میں رس بعد میں لیتی ہوں، آل محمد پر درود کی تسبیح پہلے پڑھتی ہوں۔ حشرات الارض بھی آل محمد پر درود کی تسبیح پڑھتی۔ اب میں منزل کے قریب آئی کہ اور کون تسبیح پڑھتا ہے؟ فرشتے تسبیح پڑھتے۔ 2 کام کرتے ہیں فرشتے، کھاتے نہیں، پیتے نہیں، سوتے نہیں، بولتے بھی نہیں۔ بولیے فرشتے بولتے ہیں۔ صلوات پڑھیے مل کر بولتے ہیں مگر اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو اللہ بلوانا چاہتا ہے۔ تو فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں، 2 کام کرتے ہیں۔ معصوم فرماتے ایک تو تسبیح کرتے ہیں، ایک استغفار کرتے ہیں۔ میرے جیسا خطا کار استغفار کرے تو ٹھیک ہے۔ فرشتوں کے لیے تو اصول کافی میں مولا ششم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب فرشتوں کو بنایا تو ان میں صرف عقل رکھی، شہوت رکھی نہیں۔ پھر اللہ نے جانوروں کو بنایا تو ان میں عقل نہیں رکھی، صرف شہوت رکھی۔ اور ان دونوں کے درمیان میں انسان کو بنایا جس میں عقل بھی رکھی، شہوت بھی یعنی جذبات بھی رکھے۔ اگر انسان اپنی عقل کو جذبات پہ غلبہ دے تو یہ فرشتوں سے بہتر ہو جائے گا، اور اگر جذبات عقل پہ غالب آ جائیں یہ جانوروں سے بدتر ہو جائے گا۔ مولا نے دونوں باتیں فرمائی ہیں۔ تو فرشتوں کو بنایا تو فرشتوں میں خالصتاً عقل رکھی، صرف عقل رکھی فرشتوں۔ اچھا کہا صرف عقل رکھی تو فرشتوں کو کیا کام کہا کہ ایک استغفار کرو، ایک تسبیح کرو۔ جب گناہ نہیں کرتے کیونکہ عقل ہی عقل ہے نا، گناہ کرنے کے اللہ نے انہیں موقع ہی نہیں دیے، فضول بیٹھنے ہی نہیں دیتا جو غیبت کرے، بھوک رکھی نہیں جو روزہ چھوڑے، تھکان رکھی نہیں جو نماز چھوڑے۔ دیکھیے اللہ نے انہیں پابند رکھا ہے نا۔ تو گناہ تو کوئی کیا نہیں کیا، جب بھی تو فرشتہ ہے۔ گناہ نہیں کر رہے، ترک اولا نہیں کر رہے، تو استغفار کس پہ کر رہے ہیں؟ پریشان ہے۔ مولا سے پوچھا مولا جب گناہ نہیں کرتے، شرائع سے صدوق الحرامہ کہا مولا جب فرشتے گناہ نہیں کرتے تو استغفار کس لیے کرتے ہیں؟ فرمایا یہ نہ پوچھ کس لیے کرتے ہیں، یہ پوچھ کس کے لیے کرتے ہیں۔ مولا کس کے لیے کرتے ہیں؟ فرمایا جب بھی فرشتے استغفار کرتے ہیں اپنے لیے نہیں کرتے، ہمارے دادا علی کے محبوں کے لیے کرتے ہیں، توبہ طلب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے گناہ جتنے مرضی کرو۔ ایک مرتبہ مجھے خاتون ملی، وہ کہتی میں نے کہا بندے کو استغفار بات، میں نے کہا استغفار نہیں کرنا چاہیے ایسا، کہتی نا ہمارے لیے ہے نا فرشتے استغفار کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ گناہ کے لیے چھٹی مل گئی ہے۔ دیکھیے فرشتے استغفار کس کے لیے کر رہے ہیں؟ علی کے چاہنے والوں۔ دوسری طرف کیا کر رہے ہیں؟ تسبیح، وہ بھی فرشتوں کی تسبیح۔ ذرا محسوس کیجئے، جنہوں نے سبحان اللہ کا کیفیت محسوس کیجئے۔ گناہ کوئی کیا نہیں ہے، ٹینشن کوئی ہے نہیں، نہ بجلی، نہ بل، نہ بارش، نہ پانی، نہ جانا، نہ آنا، نہ کھانا، نہ پینا، پاکیزہ ماحول، عرش کی بلندی، فرشتوں کا جھرمٹ، سامنے آل محمد کی جنت۔
ذکر سن کے نہیں، ذات دیکھ کر تسبیح کر رہے ہیں۔ ذکر سن کے تسبیح کرنا اور ہے، ذوات آل محمد دیکھ کے تسبیح کرنا اور ہے۔ صرف سورہ واقعہ نہیں پڑھے، زہرا کی دہلیز کو دیکھ کر تسبیح کر رہے ہیں، چہرہ حیدر کو دیکھ کر تسبیح کر رہے ہیں۔ کتنی پاکیزہ تسبیح ہوگی، کیا کیفیت ہوگی اس ماحول کی۔ مولا یہ بتائیے وہ تسبیح کون سی ہے جو فرشتے کرتے ہیں، تاکہ ہم بھی کریں۔ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، سبوح قدوس پڑھتے ہیں، ملک القدوس پڑھتے ہیں، مالک الملک پڑھتے ہیں، رب العظیم پڑھتے ہیں، جلال العیون پڑھتے ہیں، جبار القدوس پڑھتے ہیں، غفار و ستار پڑھتے ہیں، ذوالجلال والاکرام پڑھتے ہیں۔ توجہ رکھیے، آخر فرشتے پڑھتے کیا ہیں؟ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میرا جملہ نہیں ہے، مولا کا ہے، لشرائے سے شدوں کا لہرامہ، اگر پہنچے تو جواب دیجئے گا۔ کہا مولا یہ بتائیے فرشتے تسبیح میں پڑھتے کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا کیا پڑھتے ہوتے؟ ایک دوسرے کو علی کے فضائل سناتے رہتے، اللہ تسبیح شمار کرتا رہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، مولا متقیان کی شان پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ سبحان اللہ جی۔ ان کا ذکر ثواب نہیں ہے، ان کا ذکر عبادت ہے۔ فرشتے کرے جب بھی عبادت ہے، بندے کرے جب بھی عبادت ہے۔ ایک دوسرے کو علی کی فضائل سناتے ہیں، بے شک اللہ عبادت لکھتا ہے۔ تھوڑا بولیے، فضائل علی کے سناتے ہیں، عبادت اللہ شمار کرتا ہے۔ اگر شک ہو کسی کو علی کے فضائل تسبیح کیسے ہو گئے تو کل کی تقریر یاد کیجئے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں نا، بے شک اللہ کی عبادت، بے شک اللہ کی تسبیح، بے شک تو چھوڑ کر اللہ کی تسبیح چھوڑ کر خود نہیں آ رہے، بے شک بے شک اللہ بلا رہا ہے۔ بے شک اے کاش میں پہنچا پاؤں، خود نہیں آ رہے۔ کبھی تو درزی بن کے خود آ رہے ہیں نا، کبھی تو حدیث قصہ خود لا رہے ہیں، نہیں، کبھی کبھی اللہ خود بلا رہا ہے، آواز دے کر بلا رہا ہے، انویٹیشن کے ساتھ بلا رہا ہے۔ کیا کہہ کے بلا رہا ہے؟ اعلموا یا ملائکتی و یا سکان السماواتی، یا اللہ اپنی تسبیح چھڑوا کر انہیں باتوں میں کیوں لگا رہا ہے؟ تو فرشتے پکار کے کہیں گے خبردار، کہاں؟ اور ہم بھی دوڑے دوڑے چلے، خبردار، جہاں تک آواز ہے خبردار، کہاں ہمارا ایک دوسرے کو علی کے فضائل سنانا، کہاں اللہ کا علی کے فضائل سنانا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان پہ بلند تر سبحان صلوات۔ اللہ، صلی اللہ محمد وآلہ۔ کیا کرنا، کہاں ہمارا فضائل علی سنانا، کہاں جبرائیل کا سنانا، کہاں میکائیل کا سنانا، کہاں دردائیل کا سنانا، کہاں راہیل کا سنانا، کہاں رب جلیل کا سنانا، سبحان اللہ، کہاں مخلوق کا سنانا، کہاں خالق کا سنانا، کہاں فرشتے کا سنانا، کہاں علی العظیم کا سنانا، اور بلا کر بھی واللہ سنائے فضائل اہل بیت ہی ہے۔ بے شک اپنی تسبیح، فرشتے یا تسبیح کر رہے ہیں، علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں، پھر دو ہی کام ہے فرشتوں کی، استغفار علی والوں کے لیے، بے شک تسبیح علی کے تسبیح علی کے لیے، یعنی فرشتے بھی عرش پر یا ہمارا ذکر کر رہے ہیں یا ہمارے آقا کا ذکر کر رہے ہیں۔ نجف کی زیارت کے لیے، اربعین کے لیے، نعرہ حیدری، حیدری، بارگاہ امیر المومنین یعصب الدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلند تر صلوات۔ لفظ بدل دوں، فرشتے عرش پر یا علی علی یا علی والے، یعنی جہاں علی ہو اور علی والے ہو وہی عرش ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک اسی لیے ہمارے گھر کا کمرہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارا نہیں رہتا، اللہ کا عرش ہو جاتا ہے۔ بے شک علی بھی یہی ہے، علی والے بھی یہی ہے، وہاں ذکر ہوتا ہے، یہاں ذات ہوتی ہے۔ بے شک یعنی گرامی قدر، اچھا فرشتے بھی تسبیح کر رہے ہیں، کائنات کی ہر شے
تسبیح کریں. جس کا ذکر فرشتے کر رہے ہیں اگر وہ خود تسبیح کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک کہ معصوم نے فرمایا 2 وقت ایسے ہیں. میں نے ابتدا میں کہا تھا تسبیح حضرت زہرا. معصوم فرماتے ہیں 2 وقت ایسے ہیں. شکریہ. 2 وقت ایسے ہیں جب تسبیح ضرور پڑھا کرو. ایک وقت نماز کے بعد, واجب نماز کے پہلو بدلے بغیر. ایسے اچھا جملہ ذہن میں آیا. پہلو بدلے بغیر دیکھنے والا یہ اندازہ نہ کر سکے نماز پڑھ چکا ہے یا پڑھ رہا ہے. شرعی زبان میں اسے بلا فاصل ہونا کہتے ہیں. جو اللہ کے ذکر سے بلا فاصل ہو وہ فاطمہ ہے. جو رسول اللہ سے بلا فاصل ہو وہ شوہر ہے فاطمہ. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا حیدری. یا حیدری. یا یا امام المنتظر. الاجل الاجل. یا امام المنتظر. الاجل الاجل. یا امام المنتظر. الاجل الاجل. سلامتی امام زمانہ, خوشنودی امام زمانہ, تاجیل امام زمانہ, بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. رضوان گرامی قادر عرض یہ ہے کہ فرشتے بھی تسبیح کر رہے. مولا فرماتے ہیں 2 وقت ایسے ہیں. اچھا یہ بھی یاد رکھیے, بالکل عجیب و غریب مسئلہ ہے. میں خود پڑھ کے حیران ہوئی کہ جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو جب ہم پڑھتے اللہ پہلے حصے میں اللہ اکبر, جب ہم اسی سانس میں دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو مرحوم شفا نصفی صاحب محسن نصفی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو ہم لکھتے ہیں نا دوبارہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, تو رے کے ساتھ جب ہم الف ملاتے ہیں نا تو وہ اللہ اکبر نہیں رہ جاتا, وہ اللہ اکبر ہو جاتا ہے. جی الحمدللہ کے بعد اگر سانس توڑے بغیر ہم دوبارہ کہیں الحمدللہ 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 تو وہ حمدللہ ہو جائے گا, الحمدللہ نہیں رہتا. کیونکہ الف کے لیے جب ہم قرات پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو الف کے لیے سانس توڑ کر الف کی ابتدا ہوتی ہے, انتہا تو اگلے لفظ کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس لیے رک کر ہم تو پڑھتے ہی خیر چوتھے گیئر میں نا اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سوچئے تسبیح ہے کس کی؟ سبحان اللہ. بے شک. کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جس کی یہ تسبیح مشکل کشا نہ ہو. سوچئے ذرا وہ منظر ذہن میں لایا کیجئے, آنکھیں بند کر کے 34 بار اللہ اکبر کہہ کے سوچا کیجئے ستارہ علی کے گھر کی طرف آ رہا ہے, ستارہ علی کے گھر کا طواف کر رہا ہے, ستارہ علی کی چوکھٹ سے پھر بلندی کے عروج کی طرف جا رہا ہے. تو کہا یہ کہ آپ تسبیح حضرت زہرا ایک تو نماز کے بعد, مولا فرماتے ہیں 2 رکعت نماز اور اس کے بعد پہلو بدلے بغیر تسبیح حضرت زہرا. میرے نزدیک 5ویں اور 6ٹھے آقا دونوں نے فرمایا میرے نزدیک ایسی نماز, میرے نزدیک سبحان اللہ, میری ایسی 2 رکعت نماز جو تسبیح زہرا کے ساتھ پڑھی جائے 1000 رکعت نماز سے بہتر ہے. میں جملہ کہہ گئی آپ نے نہیں محسوس کیا. مولا یہ نہیں کہہ رہے تمہاری ایسی نماز, مولا فرما رہے میری ایسی نماز, حجت کی نماز, ولایت کی نماز, روح نماز کی نماز, وجود نماز کی نماز. بھئی جس کے ہاتھ کی ضرب عبادت ثقلین پہ بھاری ہو اس کی 70 نمازیں ایک طرف ہے, تسبیح حضرت زہرا کا اجر ہے. کیا کہتے ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں دوسرا ہے سونے سے پہلے, سونے سے پہلے جو تسبیح حضرت زہرا کو پڑھ لے رات بھر عبادت بھی ہوگی, ہر کام میں کامیابی بھی ہوگی. کہا جس وقت امیر المومنین نے کہا نا سونے سے پہلے تسبیح حضرت, یہ امیر المومنین نے وہ 5ویں آقا نے, یہ امیر المومنین نے سونے سے پہلے تسبیح حضرت زہرا پڑھے تو کان میں آ کے کسی صحابی نے پوچھا, اور صحابی رشید نے پوچھا یا مولا یہ بتائیے کہ آپ بھی ہر رات سونے سے پہلے نہیں پہنچ پائیں. عام بشر سے نہیں پوچھ رہا, لفظ بدلو اگر پہنچ پائیں تو جواب دیجئے گا. اس علی سے پوچھ رہے ہیں جس کی اپنی ناد علی مشکل کشا
مولا کیا آپ بھی پڑھتے ہیں؟ جب کہا کہ آپ بھی ہر رات پڑھتے ہیں، کیا بہترین جواب دیا، ہر رات کا جواب نہیں دیا، فرمایا صفین کی رات جب میں اکیلا ہی لڑ رہا تھا، میں نے تسبیح زہرا کا ورد لبوں پر رکھا، تو پھر مجھے کہنے دیجئے جو علی کائنات کا مشکل کشا ہے، تسبیح زہرا حیدر کی مشکل کشا علی کی مشکل کشائی کر دے۔ تسبیح یہ ہے فاطمہ کی۔ علی پڑھے ہیں، فرشتے پڑھے ہیں، بے شک علی کی تسبیح تسبیح زہرا، فرشتے پڑھے ہیں، پرندے پڑھے ہیں، بے شک درخت پڑھے ہیں۔ بے شک اب آپ آخری مرحلے کی طرف پڑھے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ بھی کرتا ہے۔ صحیح نماز تو پڑھتا نہیں، بے شک نماز نہیں پڑھتا اللہ، بے شک نہیں خود تو پڑھتا نہیں پڑھتا کیونکہ اللہ ہے۔ بے شک تو جو نماز نہیں پڑھتا گویا وہ دعوی کبریائی کر رہا ہے، بے شک وہ خدائی کے برابر پہنچنے کا دعویٰ کر رہا ہے، کیونکہ سوائے خالق کے کسی کو سجدہ بے ہر ایک کو سجدہ واجب ہے۔ تکبر توڑتی ہے نماز۔ بے شک میرا جملہ ضائع نہ کیجئے گا، آل محمد کو ہر حق دیا ہے، بے شک رزق تم دو، بے شک شفا تم دو، بے شک راہب کو 7 بیٹے تم دو، مقدر مٹا کے نیا تحریر تم کرو، جس کو چاہو جنت میں لے جاؤ، جس کو چاہے روک دو۔ علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق نعرہ حیدری اور محمد والے محمد صلوات۔ کام کر سکتے ہو، ہر کام کرو، بے شک دنیا کو بناؤ مٹاؤ پھر بناؤ پھر مٹاؤ، بے شک فرش کو عرش کرو، عرش کو فرش کرو، بے شک زندہ کو مردہ کرو، مردہ کو زندہ کرو، بے اولاد کو صاحب اولاد کرو، جلے ہوئے کو صاحب پرو بھائی کرو، مرد کو عورت کرو، بے شک بے شک بے جو چاہے تم کر دو، بت خانے کو بیت اللہ بنا دو، جو چاہے تم کرو، روٹیاں بیچ کی آیتیں منگا لو، انگوٹھیاں دے کے ولایت کا تاج خرید لو، جو چاہے تم کرو، بس ایک حق ہے جو 14 میں سے کسی کو نہیں دیا، تکبر کا حق۔ بے شک بے کیا شک کہنے کیا کہنے اتنا بڑا گناہ ہے، تکبر کا حق آل محمد کو بھی نہیں دیا، کہ تکبر کرنے کا نہیں حق دے رہا، تکبر صرف میرا حق ہے اور ہونا بھی چاہیے، میں علی کا اللہ ہوں، بے شک بے شک میں فاطمہ کا معبود ہوں، میں حسن اور حسین کا خالق ہوں، میرے سامنے زینب جھک رہی ہیں، تو تکبر کا حق صرف میرا ہے۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ نماز پڑھتا نہیں، بے شک روزہ رکھے اللہ نہ رہے، بے شک حج اوروں سے کرواتا ہے خود نہیں کرتا، بے شک کھاتا بھی نہیں، بے شک پیتا بھی نہیں، نہیں سوتا بھی نہیں، ارے واہ نہیں سوتا، کیا کہنے ولا سنتوں بے شک ولا نوم، جو سو رہے ہیں بے شک مجھے پکا یقین آپ بیدار ہو جائیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ سو رہے ہیں، اللہ نہیں ہے۔ سونی نہیں، بالکل نہیں سونی، اللہ ویسے بھی سونے کا وقت ہے یا نہیں سونے کا وقت ہے۔ عزیزان گرامی قدر عرض یہ ہے کہ جو سوتا نہیں ہے اونگتا بھی نہیں، تھوڑی بہت نیپ جھپکی کچھ نہیں، تو جو نہیں سوتا جو کبھی نہ سوئے وہ اللہ ہے، جو کبھی نہ سوئے جو کبھی نہ سوئے جو کبھی نہ سوئے جو کبھی نہ سوئے، راتوں کو علی جاگے تو خالق نے یہ سوچا، راتوں کو علی جاگے تو خالق نے یہ سوچا، فرش شب ہجرت کو بچھانا ہی پڑے گا، اور چھن جائے نہ مجھ سے یہ میرا وصف خدائی، چھن جائے نہ مجھ سے یہ میرا وصف خدائی، ایک شب کے لیے اس کو سنانا ہی پڑے گا۔
ابھی بھی کوئی شیعہ کو کافر کہے تو منہ دھو دیا، بلکہ منہ ہی کہیں چھوڑا ہے. بار بار کہہ رہے ہیں اللہ کھاتا نہیں ہے، اللہ کھاتا نہیں ہے. حیدر کرار جو کی سوکھی روٹی کھاتے تھے. اللہ پیدا نہیں ہوتا. میرا مولا تو مولود کعبہ ہے، دیوار کا نشان بتا رہا ہے. میرا مولا مولود کعبہ ہے کہ اب اللہ کھاتا نہیں، سوتا نہیں، تھکتا نہیں. قربان جاؤ، نماز نہیں پڑھتا، تسبیح وہ بھی کرتا ہے. دیکھیے قرآن کی آیات ہیں. اچھا صرف تسبیح نہیں کرتا، اور بھی کئی کام کرتا. ایک جگہ کہہ رہے میرے حبیب تیرے دشمنوں پہ اظہار برات کرتا ہوں. پتہ لگا تبرہ کرتا ہے، تبرہ کرتا ہے. پھر صرف یہی نہیں کہہ رہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آل محمد پر درود بھی پڑھ رہا ہے، درود بھی پڑھ رہا ہے، لعنت بھی کر رہا ہے. درود بھی پڑھ رہا ہے، لعنت بھی کر رہا ہے. درود بھی پڑھ رہا ہے، لعنت بھی. پتہ لگا پکے شیعوں والی علامت اللہ میں ہے. تبرہ بھی کر رہا ہے، تبرہ بھی کر رہا ہے. بے شمار علی کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار کے چاہنے والوں کی خیر بلند حیدری صلوات. اللہم جی تبرہ بھی کر رہا ہے، تبرہ بھی کر رہا ہے. تو آپ کے والے کام تو کر رہا ہے. میں بھی تھوڑی سی خوش ہو جاؤں. ابھی ابتدا میں کیا کہا تھا؟ تسبیح چھڑوا کر کہہ رہا آؤ علی کے فضائل سناؤں. صرف آپ کے والے ہی کام نہیں کر رہا، آل محمد کا ذکر کر کے ذاکر بھی بن گیا. ذکر آل محمد بھی کر رہا ہے، تبرہ بھی کر رہا ہے، تبرہ بھی کر رہا ہے. میں نے کہا پکے شیعوں والی. اب اگر کل کی تقریر مجھے کچھ یاد ہو، سورہ دہر روٹیوں کا جانا اور وہاں سے سورہ کا آنا. روٹیاں گئی نا، گئی کہاں سے؟ در زہرا سے گئی. رک جائیے، زہرا کے گھر سے، زہرا کے ہاتھ کی. 3 دن گئی. ایک دن کام زہرا کرتی تھی، ایک دن فضا. یا تو 2 دن کی فضا نے پکائی، ایک دن کی زہرا نے. یا 2 دن کی زہرا نے پکائی، ایک دن کی فضا نے. گئی تو اسی گھر سے، گئی اسی گھر سے. اب توجہ فرمائیے، روٹی کا معیار کیا ہوا وہاں جانے کے بعد؟ روسٹ ہو، بروسٹ ہو، بریانی ہو، چپل کباب ہو. واللہ مجھے نہیں پتا تبرک میں کیا ہے، اندازہ ہو رہا ہے. پیجاز ہو، کوئی بھی ہو چیز، یا نان دال روٹی ہو، شربت ہو. اس وقت تک اس کا کوئی نام ہوتا ہے جب تک وہ خانے سے باہر ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. میں نے کسی بانی سے نہیں سنا باقی بریانی کے ڈبے گاڑی میں رکھوا دیا، تبرک رکھوا دیا ہے، نیاز رکھوائی ہے، حاضری رکھوائی ہے. کتنے اچھے نام آئے ہیں. تبرک کیا ہے؟ نیاز کیا ہے؟ وہ تھوڑا جس کی وجہ سے زیادہ میں برکت ہو جائے. بڑے سے جہاز کو روکنے کے لیے جو چھوٹا سا ویٹ ڈالا جاتا ہے اسے لنگر کہتے ہیں، کیونکہ وہ پورا جہاز رکتا ہے اس چھوٹے سے ویٹ کی وجہ سے. تو بالکل اسی طرح تبرک کیا ہے؟ تبرک کیا ہے؟ بھئی دیکھیے مولا رضا کے دسترخوان پر، عتبۃ الحسینیہ کے دسترخوان پر، عتبۃ العباسیہ کے دسترخوان پہ جو بیٹھی ہے وہ بہنیں جو آشنا ہے اس لذت سے. میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی نے کہا چلو کباب رکھے تھے، زرش ڈلا ہوا تھا، ابلے ہوئے چاول تھے. نہیں، ہم نہ تبرک رضا کھا کے آئے. دیکھیے 2 مثالیں ہو گئیں. چاول اسی وقت تک چاول تھے جب تک عزا خانے سے باہر تھے، اسی وقت تک پلاؤ تھا عزا خانے سے باہر. روٹی باہر تھی تو روٹی. جیسے ہی زہرا کے گھر پہ آئی سب تبرک ہو گیا. اللہ نے روٹی نہیں منگوائی ہے، زہرا کے گھر سے تبرک منگوائی. منگوایا کیوں ہے تبرک؟ منگوایا کیوں ہے؟ تو بھئی اب
مجلس کے بعد تبرک بھی تو زہرا ہی کے کرتے جائے گا. وہاں پہ فضائل ہی تو سنا رہے ہیں, تو فضائل کے بعد تبرک کہاں سے جائے گا؟ میں حیران, جو میں نے پہلے سال 40 کیا نا, میرے خیال سے 2015 میں غالباً, تو میں حیران ہوئی, میں نے کہا اتنا روٹی تو اتنا کچھ. جب میں جب میں بالکل پہلی دفعہ کربلا گئی تھی 40 سے, مجھے زیارات کروائی تھی شاکر نجوی صاحب نے جب وہ وہاں پڑھتے تھے, اور انہوں نے مجھے بہت مفصل اور بہترین زیارات کرائی, خدا زندگی دراز کرے. تو وہ ہم بات کر رہے تھے ایک روز ہوٹل میں بیٹھے, تو میں نے کہا یہ اتنے کتنے ہی آپ نے, انہوں نے مجھے پوری تفصیل دی, ریٹن موجود ہے کہ کربلا میں اتنے اسکوائر فٹ پر اتنے تندور ہیں, اتنی روٹی کی کیپیسٹی ہے. ٹھیک ہے, جتنے لوگ کربلا میں ہوتے ہیں 4 کروڑ بھی لگاؤں, کم از کم ایسے 7 کراس کر جاتا ہے, اگر 4 کروڑ بھی لگاؤں تو کم از کم دن میں 10 کروڑ روٹی سب کو چاہیے. کربلا میں روٹی بنانے کی کل کیپیسٹی 50 لاکھ ہے. جی, جو آپ کا کربلا پروونس ہے نا, صبح ہے 50 لاکھ روٹی بن سکتی ہے ہمیں ایک وقت میں بس. تو میں حیران ہوئی, اور میں نے یہ کہا مجھے یہ بتائیے پھر باقی روٹی آتی کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا تھا 40 پہ جانا نصیب ہو, تو میرے ذہن میں جملہ آ گیا. میں نے کہا پھر آقا جان یہ بتائیے یہ باقی روٹی آتی کہاں سے ہے؟ ابھی بادشاہ کے نسبی نے عالم سے پوچھا. میں نے کہا مجھے یہ بتائیے یہ باقی روٹی آتی کہاں سے؟ مسکرا کے کہا سورہ دہر پڑھا ہے. میں نے کہا جی پڑھا ہے. کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان پڑھا. میں نے کہا پڑھا. کہا پھر حیران ہونے کی کیا بات ہے, 3 دن منگوائی تھی, قیامت تک بھجوا رہا. یہ ان روٹیوں کا صدقہ ہے, روٹیوں کی برکت ہے جو فاطمہ زہرا کے ہاتھ سے پکے گئی تھی. اللہ بھی تسبیح کر رہا ہے, اللہ بھی تبرک منگوا رہا ہے, وہ بھی تسبیح کر رہا ہے. کب تسبیح کر رہا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے ذات. یہ تسبیح ہے خدا کی, یہ تسبیح ہے, تسبیح بھی کر رہا ہے. پتہ لگا تبرک ہر کسی کو نہیں کھلاتا, چنتا ہے تو تبرک لبوں تک جاتا ہے. ہر ایک جنت کی غذا سے آشنا نہیں ہوتا. کتنا بٹ رہا ہے, دنیا کا کوئی نعمت دکھائیے, کوئی نعمت چن کے لائیے, یہ تبرک میں نہیں ہوتا ہے. قربان جاؤں, پتہ یہ تبرک سنت کس کی ہے؟ چوتھے بہترین اجوا کھجور, بہترین, آج بھی مہنگی ہے, 1400 سال پہلے بہترین اجوا کھجور, بکری کی دستی اگلی ٹانگ, اس کا شوربہ 1400 گھروں میں چاشت کے وقت تک پکے تیار ہوتا تھا. مولا کنیزوں اور غلاموں کے ہاتھ خود 1400 گھروں میں بھجواتے تھے, اور جب بھجواتے تھے تو کہتے تھے ان لوگوں کو کہنا جب کھائیں میرے بابا کی بھوک اور پیاس. نوح اہل بیت سید سلطان. جزاک اللہ, ماشاءاللہ, اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. میں فضائل میں آپ کے مصائب پہ داد دے رہی ہوں, اللہ آپ کے دل کو ٹھنڈا رکھے. یہی حق ہے رونے کا, میں صدقے ہونے کو جی چاہتا ہے. ابھی میں نے مصائب شروع نہیں کیے, آپ نے نام سنا سید سجاد, 1400 سال بعد جس کے نام میں اتنا درد رکھا گیا. عصر عاشور امامت کی پہلی منزل. پتہ اسرار امامت کس حال میں سونپے گئے؟
तारीख कहती मौला खुद फरमाते हैं जब मेरे बाबा मुझे इसरार इमामत सौंपने आए हैं ना, मैंने देखा कि एक ज़ईफ मेरे सामने खड़ा है जिसके चेहरे की दाढ़ी खून से रंगीन है, कहीं तीरों के जख्म हैं, कहीं तलवारों के जख्म हैं, कहीं नेज़ों के जख्म हैं जिनके हाथ नहीं उठ रहे, कहीं नेज़ों के जख्म हैं, सर के धूल में गर्द में बाल अटे हुए हैं, निगाह जगह जगह से कटा फटा है, बोलना चाहता है तो वो शख्स बोल नहीं पा रहा क्योंकि होठ शिद्दत आतश से आपस में चिपक गए हैं, वो होठों को उंगली से छुड़ाता है। जब वो शख्स बोला तो मैं एहतराम में उड़ गया, बाबा ये क्या हाल बा? मैंने आवाज से पहचाना ये मेरा बाबा हुसैन। मैंने कहा बाबा सारे कहाँ गए, ये हाल क्या है? फरमाते थे बस इतना याद रखो मर्दों में तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं, और हम भी जा रहे हैं सैयद सज्जाद। सोचिए जब बाप की ये हालत हो, जवान बेटे के दिल पे क्या गुजरेगी। कहते मैं असा का सहारा लेके उठा, एक कोने से तलवार उठाई, बाबा ने हाथ पकड़ के कहा सज्जाद हमारा इम्तिहान आसान है, तुम्हारा इम्तिहान सख्त है, हमें एक रोज मरना है। जिसके हाथ नहीं उठे हमें एक रोज मरना है, तुम्हें हर बाजार में मरना है। तीरों पे तीर खा चुके बस है हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके बस है हुसैन बस, कब्रे पे सर बना चुके बस है हुसैन बस, और तुम हम पे सब लुटा चुके बस है हुसैन बस। जो रोने आई है तो मरने के लिए खबीर नकरानी अलैहि रहमत का जुमला है, तुम हम पे सब लुटा चुके बस है हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके बस है हुसैन बस। अब सर झुका दो खंजरे बेदाद के लिए, अब सर झुका दो खंजरे बेदाद के लिए, और कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। मेरे साथ कहिए सलाम उस पर जिसकी इमामत का पहला मसला माँ ने ये पूछा सज्जाद इतना बताओ खैमे में जल के मरे या खुले सरश्तिया में निकल जाए। अल्लाह बुलंद होती आवाजों पे रहमत नाज़िल करो। जिसकी मसनद नशीनी की पहली शाम गरीबा, आखिरी जुमला जो को मलना। कभी सोचा सैयदुल साजिदीन सज्जाद नहीं, सैयदुल साजिदीन आबिद नहीं, ज़ैनुल आबिदीन, क्योंकि अल्लाह तरक्की पसंद है। आखिरी जुमला खत्म हो गए मसाइल। वैसे भी जो रोने आई है ना, रोने के लिए सज्जाद के मसाइल जरूरी नहीं। लिखने वालों ने इसे दर्द का नाखुदा लिखा है, लिखने वालों ने इसे दुखों का सुल्तान लिखा है। अज़ीज़ाने गिरामी कदर खत्म हो गए मसाइल। जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, हमेशा मैं कहती हूँ हर अज़ादार के पहलू में ज़ैनब बैठती है, कुलसूम बैठती है, रुक़ैया ज़हरा फिज़ा सकीना, जिसका आज शहादत है उसको अपना याद करना। जब मजलिस के बाद नालैन की तरफ बढ़ना, वो वहाँ बैठता है जो जगह सेब नहीं देती। सैयदुल साजिदीन को जा नालैन मोमिनीन खत्म हुए मसाइल। सैयदुल साजिदीन क्यों है? क्योंकि मौला हुसैन ने सजदा किया, वक्त सख्त था, तीरों का मुसल्ला था, आगोश ज़हरा की सजदा हुआ, ज़ैनब ने सजदा किया, नाक़े पुश्त नाक़ा पे सजदा किया। मगर सैयद सज्जाद जब सजदा करते थे शामियों का हुजूम आता था,